ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان محوش چودھری اور میرے ساتھ ہیں اظہر علی عابد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ناظرین چونکہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے اور چونکہ اشرح رحمت ہے تو ہم سب نے مل کر اس ماہ رمضان کی رحمتوں کو برکتوں کو اور فضیلتوں کو مل کر سمیٹنا ہے. ناظرین فرسٹ ٹی وی کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ان تمام موضوعات کو ڈسکس کیا جو جن کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کچھ سیکھنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. تو عابد صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آج کے موضوع کیا ہے؟ جی آپ نے بالکل درست فرمایا. سچ ٹی وی کی پہچان کہ ایسے موضوعات کے جو ہماری زندگیوں کو سنواریں, کیونکہ نشریات ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جس کو سننے کے بعد آدمی اپنی کردار سازی کر سکے اور معاشرہ سازی. آج جو ہمارا موضوع ہے کیونکہ وقت کم ہے تو زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا اور میں کرام سے سنیں گے. آج موضوع وہ ہے کہ اہل ایمان کی نشانی بتایا گیا. اگر وہ نہیں ہے تو ہم اہل ایمان نہیں ہوں گے, کیونکہ قرآنی آیت ہے میرے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3, اس کا ترجمہ کہ جو مومنین کی تعریف ہو رہی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, نیز جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, یعنی انفاق کرتے ہیں. تو آج ہمارا موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہے. اب یہ کتنا اہم ہے آپ دیکھ لیں کہ غیب پر ایمان اور غیب پر اصل ایمان تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوا نا, اور ان باتوں پر جو ہم دیکھتے نہیں, اور اس کے بعد نماز اور اس کے بعد پھر انفاق, یہ 3 نشانیاں بیان کی گئیں. جناب مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں, جناب مولانا قاسم مومنی صاحب موجود ہیں, جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب موجود ہیں. تینوں علماء ہمارے ملک کی نامور شخصیات ہیں, تعارف کی چندہ جو ضرورت نہیں. موضوع پہ شروع کرتے ہیں. جناب مولانا حیدر علوی صاحب کہ مومنین کی نشانیوں میں سے اس انفاق کو خرچ کرنے کو بتایا گیا کہ اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نشانیاں پوری نہیں. آپ نے سب گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے چونکہ تلاوت سے اگر جی ہم روز کرتے ہیں, میں معافی چاہتا ہوں. جی ضرور تلاوت. قاری محمد ذیشان حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی بسم اللہ کریں, نشریات کا آغاز تلاوت سے کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری محمد ذیشان حیدر صاحب روزانہ ہمارے اس سٹیج کو, ہمارے اس سیٹ کو تلاوت کلام پاک سے مہکاتے ہیں. اور اب ہم سوالات کی جانب چلتے ہیں. جناب مولانا حیدر علوی صاحب, میں نے جو قرآن پاک کی ابھی آیت پڑھی کہ مومنین کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا کہ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, فرمائیے. یقینی قرآن حکیم فرقان مجید نے جہاں بھی اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں ساتھ اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا بھی حکم دیا. اچھا, انفاق کو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں دینا ہے. اور حدیث طیبہ میں ہے کہ جب آپ دیتے ہیں تو براہ راست دست قدرت باری تعالیٰ اسے وصول کرتا ہے اور اس سے 70 یا 700 گنا یا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جتنا چاہے اس کو بڑھا کر قیامت کے دن آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا. 10 گنا دنیا میں بھی اس کا وعدہ کیا گیا. لیکن یہ قرآن حکیم کا انداز دیکھیے کہ جہاں بھی رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں ساتھ پروردگار ارض و سما نے مخلوق کی خدمت کا بھی حکم دیا. جیسے قرآن حکیم کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. متعدد قرآنی آیات میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کا تذکرہ کیا ہے ساتھ ہی حقوق العباد کا بھی حکم دیا ہے کہ بندوں کی بھی خدمت کرنی. بلکہ قرآن تو کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کہ تم کمال نیکی اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے
جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اور جس سے تم محبت کرتے ہو. انبیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں سب کے اندر ایک خوبی مومنانہ یہ ان کا وصف رہا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی کوتاہی اور کمی نہیں برتے تھے. اور حضور نبی کریم صاحب لولاک ہوں، آپ کی آل پاک ہوں، ان کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ آنے والا سوالی جب بھی سوال کرتا تھا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، بلکہ قرآن حکیم نے حکمن آقا کو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے حبیب جو آپ کے دروازے پہ مانگنے آئے اسے جھڑکنا نہیں ہے بلکہ اسے عطا کرنا ہے. اور جو منع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ناپسند کرتا ہے، اور جو عطا کرنے والے ہیں ان کو اتنا عطا کرتا ہے کہ ان کے ہاں پھر خزانوں میں کمی نہیں رہتی. بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عطا کیے جانے کو اتنا پسند کیا، فرمایا کہ جو پیش آمدہ یا آنے والی مصیبتیں ہیں اگر چاہتے ہو کہ وہ تم سے ٹل جائیں تو الصدقہ تو رد البلا، اگر تم بانٹنا شروع کر دو گے اللہ تمہاری مصیبتوں کو بھی دور کر دیں گے. زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جاتے حکیم ڈاکٹر کے پاس، یہ میرا پرابلم ہے، یہ مرض ہے، اس کی شفا میں کتنا خرچہ آئے گا؟ وہ بتاتے اتنے کی دوائی آئے گی، اتنے پیسے رائے خدا میں خرچ کرتے، اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا محمد قاسم مومنی صاحب، قرآن پاک میں انفاق اور خرچ کرنے کا بے پناہ ذکر ہوا ہے اور مختلف طریقوں سے ہوا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وہاں بھی مومن کی بات ہو رہی تھی اس کے نشانے میں، یہاں بھی ایمان لے آنے کے بعد اور اس مال سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے. یعنی لگتا ہے یہ مال ہمارا تو ہے ہی نہیں، یا اللہ ہی کی طرف سے یہ آیا. فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین. سب سے پہلے اس مرحبا رمضان کے سلسلے میں اپنے تمام ناظرین سامعین کی خدمت میں عرض ادب پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا بھی. میں ایک روایت رمضان کے بارے میں عرض کروں کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہے، تو اس کے بعد مختصر روایت کے اندر ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للجنت بابا، جنت کے لیے ایک دروازہ ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ دروازہ جو جنت کے اندر ہے اس کے لیے یدعى الریان، جس کا نام ریان رکھا گیا ہے. بے شک. تو ریان کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ لا يدخل منہ الا الصائمون. سبحان. اس دروازے سے اس جنت میں جس کا نام ریان ہے اس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور داخل. یعنی آج کی اصطلاح میں کہوں کہ جنت کا وی آئی پی گیٹ، گیٹ ہے، خاص گیٹ ہے وی آئی پی، جس سے صرف روزے دار. اگر مضمون روایت کو یوں کہوں تو پھر لوگ جب جنت کے اس عظیم باغ کے اندر جب گزریں گے بہشتیان تو دیکھیں گے کہ ایک خاص دروازہ ہے، ایک خاص جنت ہے. اس کے اندر جب خزانت جو جنت ہے، جنت کے جو بیٹھنے والے نگہبان ہوں گے، فرشتے ہوں گے، تو لوگ سوال کریں گے اتنی خوبصورت جگہ، کہا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف صائمین کے لیے ہے. یعنی صائمین روزہ دار جو ہیں وہ جنت اور روزے قیامت بھی وی آئی پیز میں شمار. اب آیا اپنے اصل پہ اس کی طرف انتہائی اختصار کے ساتھ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے سید نے انتہائی زبردست انداز میں فرمایا، لیکن میں اس پہلو کی طرف انفاق کو لے کے جانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر کوئی انفاق کرے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم ہلاکت سے بچ جاؤ. سبحان. یعنی یہ سب کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہلاکت سے بچیں، اور اپنی حفاظت کرنے کے لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ تاکہ ہم ہلاکت سے بچیں. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَأَحْسِنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، احسان کرو اللہ کے راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یعنی اگر امیر لوگ جن کے ہاتھ اوپر ہے، جن کے لیے پروردگار نے رزق کے دروازے امتحان کے اعتبار سے فقراء سے زیادہ کھولا ہے، تو اگر وہ فقراء کے اوپر خرچ کریں گے تو وہ فقیر کا ہاتھ اس امیر کے گریباں تک نہیں جائے گا. اور یہی بتا دیا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انفاق کرو خدا کے راہ میں تاکہ معاشرے کے اندر
جو ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور مسائل میں گرفتار ہو جاتے جو ہیں، ایک وہ طبقات کا شکار ہو جاتا ہے، طبقاتی تفاوت پیدا ہوتا کیپٹلزمز کا جو ہے، یعنی مسئلہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں تو جو بے پناہ ثواب ہے وہ ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی اگر اطمینان، سکون اور معاشرے میں ایک ہمواری اور ہم آہنگی دیکھنی ہے تو انفاق کے بغیر چارہ نبی نہیں۔ صاحب یہ جملہ ہے کہ دنیا اس آخرت سے الگ نہیں ہے، انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، بے شک، بے شک۔ دنیا جب آباد ہو جائے گی آخرت اس کی خود بہت آباد ہو جاتی ہے۔ واہ۔ لہٰذا لوگ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر جو غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں اس میں سے اکثر لوگوں کی یہی ایک فریاد ہوتی ہے کہ اگر امیر لوگ، ثروت مند لوگ فقراء کے اوپر خرچ کریں گے تو معاشرے کے اندر 50 سے 80% جو ہے کرائم ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میں اس پروگرام کے تحت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہلاکتوں کو سدباب کرنے کے لیے لوگوں کو فورس کرنے سے زیادہ لوگوں کو انفاق کی طرف لے کے جانا چاہیے تاکہ ہلاکت اور نقصان کم سے کم ہو۔ جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب، میرے سامنے حضرت علی علیہ السلام کا ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب سختی اور تنگ دستی میں گرفتار ہو جاؤ تو راہ خدا میں انفاق کر کے خدا کے ساتھ تجارت کرو، یعنی راہ خدا میں خرچ کرو تاکہ تنگ دستی سے نجات حاصل کرو۔ انفاق بہت اہم موضوع، اس کے حوالے سے جو آپ فرمائے وہ بھی، اور اس بات کو جو اسلام کی تعلیمات کی روح ہے کہ جتنا انفاق کرتے جائیں گے اللہ بڑھا کے اتنا ہی دیتا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بہت شکریہ عبدی صاحب، آپ نے اس پروگرام میں اس انفاق کے موضوع کا انتخاب فرمایا، انتہائی خوبصورت موضوع ہے، اور آپ نے جس روایت کو پیش فرمایا جی جی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندہ تجارت کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ انفاق کرے۔ جی جی آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضرت امام منظری نے اس کو نقل کیا جی جی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ای الاسلام خیرن، کہ سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ جی جی کیا خیر اس میں تفضیل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ ہم اگر اپنے معاشرے میں یہ دیکھنا چاہیں کہ مسلمان کون سا سب سے بہتر ہے، سب سے بڑھ کے عزت والا کون مسلمان ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے اس کی نشانی یہ بتائی ہے کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ، واہ واہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تقرأ السلام، ایک تو تم کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، خدا کی راہ میں خرچ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ دیکھیں جو بندہ راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہے کائنات میں اللہ نے اسے بلند مرتبہ باعتبار دین کے عطا فرمائے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بعد جملہ فرمایا کہ تو سلام کر اس کو بھی جسے تو جانتا ہے اور جسے نہیں جانتا۔ یہ بھی ہمارے یہاں آ چکے ناپید ہو چکا ہے، ہم سلام صرف اسی کو کرتے ہیں جو جاننے والا ہو، جو نہ جاننے والا اسے نہیں کرتے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے کہ آقا حضور سید کونین نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے، جی جی یہ خدا کے ساتھ کس طرح تجارت ہے مولا کائنات کے اس فرمان کی جی جی وضاحت میں ہم اس روایت کو اگر لیں جی جی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے جی جی تو اس کے گھر میں رحمت اس تیزی سے آتا ہے کہ اونٹ کی کوہان میں اتنی تیزی سے چھری نہیں جاتی جتنی تیزی سے اللہ کی رحمت خدا کی بارگاہ میں خرچ کرنے والا۔ جناب مولانا بڑی خوبصورت باتیں اور انفاق کی طرف ہماری تشویق ماشاءاللہ۔ ہمیں وقفے پہ جانا ہے لیکن وقفے سے قبل ہمیں جوائن کر لیا، فرمائیے گا۔ بالکل جی ناظرین، چونکہ افطار کی بریک ہوگی تو بریک کی جانب بڑھنے سے پہلے علی برادران ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے، بسم اللہ کریں۔
نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہم سے، کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہم، کوئی محبوب کا، کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہم سے، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے۔ ناظرین، سرچ ٹی وی کے اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارے آج کے موضوع پہ بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری، اور آج کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی۔ مولانا حیدر علوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، مولانا قاسم مومنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سید مصبل حسن گیلانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے نعت خواں علی برادران ہمارے ساتھ ہیں۔ معزز مہمانوں کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ ناظرین، مہمانوں کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمیشہ ہم روز آپ کے ساتھ ایک میسج شیئر کرتے ہیں۔ آج کا میسج ناظرین ٹینک کی طرف سے ہے، تو جلدی سے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے مہمانوں کی جانب بڑھیں گے۔ ناظرین، ٹینک بنائے بہتر مستقبل، روزانہ کوئی شک نہیں ناظرین، اگر ٹینک کی ہم بات کرتے ہیں تو روزانہ ٹینک ہمیں وٹامن سی سے بھرپور انرجی دیتا ہے، جو کہ آپ کی قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے۔ اور ناظرین، اگر رمضان کی بات کرتے ہیں اور آج کے دور کی بات کرتے ہیں، آج کل اگر دیکھا جائے تو گرمی کا موسم ہے، تو یقیناً ٹینک ہمیں فریش رکھتا ہے، ہمیں انرجی دیتا ہے، اور چونکہ بہت ہی اہم ہے، چونکہ رمضان مبارک کا انتہائی اہم مہینہ ہے، تو اس میں ہم نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی ہم نے خاص خیال رکھنا ہے، اور ان کو بھی اپنی خوشیوں میں ہم نے شامل کرنا ہے۔ ناظرین، تو آئیے عہد کرتے ہیں کہ اس سال ٹینک کے ساتھ مل کر خوشیوں کو بانٹے اور دوسروں کے لیے اچھائی کا باعث بنے۔ اسی خوبصورت میسج کے ساتھ عابد صاحب، اگر آپ کی گزارش، آپ کے اجازت ہو تو ایک خوبصورت سا کلام جی ہم شب وصال حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایک ایسی خاتون جو سیدہ قریش تھیں، جو ملکۃ العرب تھیں، اس دور میں طاہرہ کا لقب آپ کو حاصل ہوا، ہمسر پیغمبر تھیں، ام المومنین تھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ ان کی سیرت پر علماء کرام کے جو وقت بچے بات کریں گے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ان کی ایک منقبت جو ہے وہ ہمیں بسم اللہ کیجیے علی دادا۔ رحمت کبریا خدیجہ ہے، رحمت کبریا خدیجہ ہے، رحمت کبریا خدیجہ ہے، ملکہ مصطفیٰ خدیجہ ہے، ملکہ مصطفیٰ خدیجہ ہے، طاہرہ
پارسا خدیجہ ہے بایا پارسا خدیجہ ہے وہ ہے جنت بطول زہرا کی وہ ہے جنت بطول زہرا کی مادر سیدہ خدیجہ ہے مادر سیدہ خدیجہ ہے صبر کی انتہا ہے کرب و بلا صبر کی ابتدا خدیجہ ہے صبر کی ابتدا خدیجہ ہے مال اسلام کو دیا جس مال اسلام کو دیا جس اوج جود و سخا خدیجہ ہے ملکہ مصطفیٰ خدیجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خوبصورت منقبت بہت ہی اچھی ادائیگی کے ساتھ علی برادران نے پیش کی جناب مولانا حیدر علوی صاحب بات تو ہمارا موضوع آج انفاق ہے لیکن انفاق کا جب موضوع ذہن میں آتا ہے تو شاید سب سے پہلی شخصیت جو ذہن میں آتی ہیں اور آنی چاہیے بھی وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے ان سے بڑھ کے دنیا میں انفاق کس نے کیا ہوگا انفاق کے لیے اگر کوئی مثالیہ چاہیے ہمیں کوئی آئیڈیل چاہیے وہ تو حضرت خدیجہ یقیناً مادر اہل صفا حضرت خدیجہ ہیں یقیناً غم گسار مصطفیٰ حضرت خدیجہ ہیں خضر ان سے چلی ہے دنیا میں اولاد نبی ساری کہ مخرج اولین سادات کا حضرت خدیجہ ہیں بے شک بباجدک عائلاً فاغنا اے محبوب ہم نے مالی طور پر آپ کو تنگ دست پایا سو سیدہ خدیجہ سے عقد کر کے ہم نے آپ کو غنی کر دیا کیا بات ہے بی بی پاک کے مال کو اللہ پاک نے اتنا پسند فرمایا کہ سایہ مقدسہ کے ذریعے مہر ثبت کر دی کہ سیدہ کے مال نے اسلام کو بانی اسلام کو اور غریب انسانیت کی وہ خدمت کی ہے کہ پروردگار عالم نے اسے قبول فرمایا سیدہ کائنات جو ملیکۃ العرب کہلاتی ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور خاتون اول ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کا عقد بھی غیر معمولی واقعہ ہے جو ایک طرف آقا کی صداقت آقا کے کردار کی تصدیق ہوتی ہے وہیں سیدہ خود انتخاب کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ساتھ میں یہ بھی پیغام ہے کہ جہاں ایک طرف آپ کا مال اموال پورا سال سینکڑوں بعض روایات میں ہے 500 گھوڑے آپ کے مال کو لے کر دنیا کے مختلف کونوں میں تجارت کے لیے بات ہوتی ہے یعنی اونٹ جو اس وقت مال تجارت کا ایک بہت بڑا وسیلہ تھا کہتے ہیں کہ باقی عرب کے جو کاروبار کرنے والے لوگ تھے ان کے اونٹ ایک طرف اور حضرت خدیجہ کے اونٹ ایک طرف تو آپ اتنی سلیقہ شار تھیں آپ کی بہنیں اور بھی بھائی بھی تھے لیکن ان کے پاس جو وراثت میں آیا انہوں نے اسے خرچ کر دیا لیکن بیوی پاک کو اللہ پاک نے ایسا تجارت کا ملکہ عطا کیا تھا کہ وہ مال کم نہیں ہوا کم نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیدہ کے گھر میں بہت ساری یتیم بچیاں نادار بچیاں ضرورت مند خواتین
परवरिश पा रही थी, उनके सहन में खाती थी सुबह दोपहर शाम। बीबी पाक को जब मलिकातुल अर्ब हम कहते हैं तो कहा जाता है जो सुबह आप लिबास पहनती वो शाम को सदका कर देती थी, जो शाम को पहनती वो सुबह सदका कर देती। मतलब आपने एक लिबास पहना और फिर राय खुद, दुनिया की सबसे महंगी तरीन खुशबू आपके यहाँ इस्तेमाल होती। आपकी सारी सहेलियां ऐसी थी, बड़ी अमीर थी, लेकिन जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिबाला अक़द में आई तो यूं कह लीजिए कि बोसीदा लिबास पहना हुआ है और सैयदा कुछ लेकर आ रही हैं पका हुआ हुजूर की बारगाह में। इस दौरान आका पे वही की कैफियत होती है और रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अभी जो आपकी ज़ौजाए पाक लेकर आ रही है ना आपके पास खाना, उन्हें कहें कि अल्लाह आप पे सलाम भेजता है। और आका फरमाते हैं क्या इस हाल में आप भी अल्लाह से राजी हैं? तो सैयदा खदीजा बेसाख्ता कहती हैं अगर मेरे महबूब मुझसे राजी हैं तो मैं भी अपने रब से राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना क्या खूबसूरत इब्तिदाई आपने बयान किया। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के माल के बारे में तो जब भी कहा कि पूरे अरब की तिजारत का माल एक तरफ और आपका माल एक तरफ तो शायद ज़्यादा था, वो इन्फाक कर दिया, आपने खर्च कर दिया। एक और पहलू कि जो जिस वक्त वही नाजिल हुई और जो मुश्किलात आप पर आई और जिस तरह सारा अरब आपका दुश्मन हो गया, उस वक्त जो हज़रत खदीजा ने ईमान लाकर आपको सहारा भी दिया, ईमान भी लें, ये एक बहुत बड़ी बात थी जिसका कोई नेमल बदल नहीं होता। देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर एक सूरह वाक़या के अंदर परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है कि वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। वाह वाह। और इनकी एक ज़ियारत नामा है हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब ज़ियारत मासूरा है, यानी मासूमीन की तरफ से ज़ियारत है, आम लोगों की तरफ से नहीं है। वो लोग जो खुदा से जुड़े हुए हैं, जो इस्मतुल्लाह है, हुज्जतुल्लाह है, उनकी तरफ से ज़ियारत नामे में ये वाज़िह तौर पर फरमाया है अस्सलामु अलैकिया अव्वलुल मुमिनात, सलाम हो आप पर जो सबसे पहले ईमान लाने वालों में से है। यानी आप अंदाजा कर लीजिएगा कि उस मुआशरे के अंदर जहाँ ईमान का तसव्वुर ही नहीं होता था वहाँ पर आपने ईमान लेकर आई। और एक और ज़ियारत फराज के अंदर जो उस बात को वाज़िह कर देती है वो ये है कि अस्सलामु अलैकिया उम्मल मुमिनीन। देखिए अरबी में किसे कहते हैं? का मतलब जो अगर किसी इंसान को पैदा करे उसे भी माँ कहती है, लेकिन का मतलब आम फहम के अंदर हर चीज की असल को माँ कहलाती है। वाह वाह वाह। जैसे तमाम वादियों की जो असल है वो मक्का है, इसे कहते हैं उम्मुल कुरा। इसी तरह तमाम कुरान की जो असल है वो फातिहातुल किताब है, यानी पूरे कुरान को खुदा ने सूरह फातिहा में रखा है। पूरे जगह की जो बाज़गश्त है वो उम्मुल कुरा के अंदर रखा है। और इस फरास के अंदर से ये बात वाज़ी हो जाती है तमाम मुमिनीन के लिए जो माँ करार दिया है ईमान के लिए वो जनाब खदीजतुल कुबरा है। एक सवाल पैदा हो जाते हैं यहाँ पर कि ईमान का मतलब क्या है? मुमिन या मुमिना से मुराद क्या है? यानी वो शख्स जो अल्लाह की पनाह में चला जाए, यही है ना। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे कि मुमिनीन के लिए पनागाह है। मुमिनीन के लिए क्या है जी? पनागाह है। यानी कैसे मुमिनीन के लिए पनागाह बने? आया अल्लाह के पास ये ताकत है? ये नहीं है कि बगैर किसी गार के, बगैर किसी चीज के वो किसी को पनाह दे सके या नहीं दे सके। मिसाल के तौर पर आया असहाब कहफ वालों को गार के बगैर नजात दे सकते थे या नहीं दे सकते थे? बिल्कुल सही। आया जनाब नूह के कौम को जो कश्ती में थे, कश्ती के बगैर नजात दे सकते थे? नहीं दे सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो अल्लाह की मर्जी है, कभी बगैर किश्ती के या कभी बगैर गार के भी उसको पनाह देते हैं। तो यहाँ पर परवरदिगार आलम ने जनाब खदीजा को इतना शरफ दिया कि जिस तरह ईमान परवरदिगार के लिए यानी मुमिनीन के लिए परवरदिगार बहुत बड़ा पनाहगाह है, लेकिन कहा कि खदीजा की पनाह में आना मेरी पनाह में आने के बराबर है। सुभान अल्लाह। आखिरी बात बताना चाहता हूँ वो कैसे खुदा ने, क्योंकि मासूम का फरमान है कि अस्सलामु अलैकिया उम्मल मुमिनीन,
یہ یعنی اس مقام پر کیسے پہنچ گئی؟ اس لیے کہ جس نے پورے ایمان کو احاطہ کیا ہوا تھا، جس نے تمام ایمان کو خریدا ہوا تھا، وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جس نے مرضی پروردگار عالم کو خرید کے رکھا ہوا، اور کبھی بھی نہ نہیں کہا انہوں نے۔ آپ مکے کے خانہ کعبہ، اس کے اطراف میں پیغمبر کے گھر کو دیکھ لیجئے اور غار حرا کو دیکھ لیجئے، ملیکۃ العرب ہر روز مکے کی وادی سے حاجیان چلے جاتے ہیں، ایک مرتبہ غار حرا دیکھنے کے بعد بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم غار حرا پہ جا کے آئے ہیں، لیکن وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ملیکۃ العرب ہے، روزانہ کے بیس پہ کھانا لے کے جاتی ہے رسول اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب قبلہ، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تو ذکر آتے ہی جبینیں بھی جھک جاتی ہیں، آنکھیں بھی جھک جاتی ہیں، ہمارے قلب روح پہ خاص واقعاً ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ہم آپ کے نام لینے کا وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ نے جو کچھ اسلام پر قربان کر دیا، دولت قربان کر دی، اپنی زندگی قربان کر دی، وہ وقت کہ جب رسول اللہ کی پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ فوراً لبیک کہتی ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ ایمان لانے میں اگر اولیت ہے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو ہے، اور پھر رسول اللہ آخر وقت تک یاد کرتے ہیں، جب کسی کے سامنے نام لیتے ہیں اور ذکر آتا ہے کہ آپ ان کو اب تک یاد کرتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے آپ نے میری تصدیق کی، جب لوگ مجھے ایذا دے رہے تھے آپ نے میری دلجوئی کی، جب لوگ مجھے اپنے سے دور کر رہے تھے اپنا سارا مال انہوں نے مجھ پہ خرچ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ام المومنین ملیکۃ العرب محبوب رسول خدا اور ام سیدۃ نساء العالمین امی جی سیدہ تنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ کثیراً کثیراً کثیرہ کی اللہ کریم نے وہ عظمتیں، وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کے ایمان کی بات کر رہے تھے تو اس ایمان کے کیا کہنے، اس کے ایمان کا کیا کہنا جن کا نام لینے سے ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے، جن کا ایمان نام لینے سے روح کو سکون ملتا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے نبی رحمت سید کونین پہ اسلام لایا، اور یہ ایک ایسی حیثیت ہے کہ جس کو حضرت نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت لے جانے والے سبقت لے جانے والے ہیں۔ قرآن مجید کی سایہ مقدسہ کی تفسیر میں ابو بکر جساس حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احکام القرآن کے اندر ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ آقا حضور سید کونین نے فرمایا یہ بات تو طے ہے کہ ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ۔ بالکل مثلا مدارج النبوہ کے اندر شیخ محقق محدث دہلوی نقل فرماتے ہیں، استیاب کے اندر ابن عبد البر، اسد الغابہ کے اندر اور دوسری کتب کے اندر یہ واضح موجود ہے کہ سب سے پہلے جس نے اسلام لایا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ اب ان کے اسلام لانے کے صلے میں اللہ نے انہیں مرتبہ کیا عطا فرمایا، یہ احکام القرآن کے اندر ابو بکر جساس نقل فرماتے ہیں کہ آقا حضور سید کونین نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ، جس نے اسلام میں کسی اچھے کام کی ابتدا کی اس کو اس اچھے کام کا اجر ملے گا، اور اس کو دیکھتے ہوئے قیامت تک جو بھی اس نیک کام میں اس کی پیروی کرے گا اس قیامت تک ہر نیک عمل کرنے والے کا اجر اس پہلے فرد کو ملتا رہے گا۔ اب ایک اسلام سے بڑھ کے کائنات میں اتنی نیکی کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا الاسلام یہدم ما قبلہا، اسلام پہلے کے سارے جرائم کو مٹا دیتا ہے۔
اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اسلام لانے میں سب سے سبقت لے جانے والی ہیں. سبحان. وہاں امام ابو بکر جساس نے مثال کے طور پہ پیش کیا کہ جس طرح آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے نے قتل کیا، اب قیامت تک جتنے بھی قتل کرنے والے قتل کریں گے، جہاں قاتل کو اس جرم کی سزا ملے گی وہاں آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو بھی ملے گی. اب اس پوزیشن میں آپ دیکھیں سب سے پہلے اسلام لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، قیامت تک کے لیے جو بندہ بھی اسلام لائے گا اس اسلام میں جتنا اسلام لانے والے کو ثواب ملے گا اتنا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے خاطر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور پھر جو مال پہلی مرتبہ خرچ جو کیا، مال تو خرچ کیا، اب جب بھی جو اب مال وہ خرچ کیا مال جائے بھی گا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے خرچ کیا. اس پہ کسی نے کہا تھا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک مال خدیجہ کا، ایک جان ابو طالب. واہ واہ واہ، سبحان یعنی اللہ. جناب ابو طالب سے بڑھ کے کسی نے جان کی قربانی پیش نہیں کی. اور جناب سیدتنا ام المومنین امی جی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے بڑھ کے کسی نے مالی قربانی نہیں پیش کی. اب اس مالی قربانی میں بھی آپ سب سے اول ہیں، بے شک بے شک، آپ کوئی سب شک. سے اول ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تصدیق فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ امی جی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں مجھے اتنی کسی پہ غیرت نہیں آئی جتنی سیدہ خدیجہ پہ آئی. جی. پھر فرماتی ہیں ایک موقع پہ میں نے کہا حضور آپ اکثر ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اب وہ گواہی سیدہ عائشہ خود دے رہی ہیں کہ کثرت سے حضور سیدہ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں. اور کثرت سے ذکر کرنا من حب شیئا فاکثر ذکرہ، سیدہ عائشہ کی اس بات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ سیدہ عائشہ خود تسلیم کرتی ہیں جتنی محبوب حضور کو سیدہ خدیجہ تھی اتنا کوئی اور نہیں. بے شک بے شک. میرا خیال ہے اس مدحت کے بعد اور اس پر اثر گفتگو کے بعد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ایک اور منقبت جی سننے کو ضرور جی ضرور، چاہتے کیوں نہیں. بسم اللہ کیجیے علی برادر. رسول پاک کا پہلا یقین خدیجہ ہے، رسول پاک کا پہلا یقین خدیجہ ہے، امین زوج کی پہلی امین خدیجہ ہے. خدا کا دین ہے مکروز جن کے لنگر کا، خدا کا دین ہے مکروز جن کے لنگر کا. وہ معتبر وہ معزز ترین خدیجہ ہے. مطالعہ یہ احادیث کا بتاتا ہے، مطالعہ یہ احادیث کا بتاتا ہے. نبی کی بیویوں میں بہترین خدیجہ ہے، نبی کی بیویوں میں بہترین خدیجہ ہے، رسول پاک کا پہلا یقین خدیجہ ہے. جس کا دولہا دو عالم سے خوب تیار
यारो है जिस का दूल्हा दो आलम से खूब से यारो बताओ फिर के वो कितनी हंसी खदीजा है रसूल पाक का पहला यकीन खदीजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब इन्फाक की जितनी आयात और जितनी अहादीस हैं वो सब ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ज़रिए हम तक पहुँची हैं। आयात भी रसूल अल्लाह जिसको कुरान फरमा देते थे हम कुरान मान लेते हैं, जिसको वो कहते हैं ये मेरा कौल है वो उनका कौल है और हदीस है। उसमें इन्फाक की बेपनाह मिदहत की गई और जिक्र करने का कहा गया। लेकिन हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा तो आपका अक्द भी इस्लाम की ऐलान से पहले हुआ और वो आयात और वो उस तरह से अभी उतर रही थी। और दूसरा पहलू ये कि खुद हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने ये माल कमाया था। जो माल कमाया हुआ हो ना उसको खर्च करना और ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। तो रसूल अल्लाह ने जब ईमान को आपको पेश किया किस कदर आपकी गहराई में दिल की उतरा कि अपना कमाया हुआ माल और वो भी कम नहीं, उसकी मिसाल अरब में दी जाती है। आपने इतना सारे का सारा इन्फाक कर दिया कि फिर जब शेब अबी तालिब की सख्तियाँ आई तो चमड़ा चूसना और पत्ते चूसना जो है ये बनी हाशिम की उस वक्त सख्तियों की एक अरूज था। तो ये हौसला हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की था कि इस तरह से अपना पूरा माल वार देना। देखिए आपकी एक तो फितरत सलीमा थी, जैसे मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया कि उनके घर में बहुत सारे यतीम बेवाएँ और ज़रूरतमंद बच्चियाँ और ख़वातीन परवरिश पा रही थी। इसका मतलब है कि उनके यहाँ पहले से ही ये चीज़ मौजूद थी कि गरीबों पे खर्च करना है। फिर आप एक तरफ तो मलिकातुल अरब हैं, दूसरी तरफ आप ताहिरा भी हैं। मतलब आपकी फितरत में अल्लाह पाक ने वो पाकीज़गी रखी है कि कायनात के अंदर जो सबसे ताहिर व मुताहिर हस्ती हैं उनका इंतखाब रसूलुल्लाह ने नहीं, रसूलुल्लाह ने सैयदा खदीजा ने आका का इंतखाब किया। 40 ऊँटों पे कहा जाता है कि खजानों की सिर्फ चाबियां लाई गईं सैयदा खदीजा जब हुजूर के यहाँ आई। और फिर जिन्होंने बाग वक़फ़ किए, कुएं वक़फ़ किए, आपको अहादीस में उनका तज़किरा मिलेगा लेकिन आपको सैयदा के माल की तफसीलात नहीं मिलेगी। सब का सब खर्च कर दिया, यहाँ तक कि सरदाराने मक्का भी मकरूज थे बीवी पाक के। और जब वो आपके कहते कि बीबी अभी मैं नहीं दे सकता, आप फरमाती अच्छा मेरे शोरे नामदार का कलमा पढ़ लो मैं माफ कर दूंगी, मेरे शोरे नामदार पे जुल्म छोड़ दो मैं माफ कर दूंगी। यानी जो कर्ज लेना था वो भी छोड़ रही हैं इस सिले में, या तो कलमा पढ़ लो या मेरे शोहर को इमामुल अंबिया को तकलीफ देना छोड़ दो। सैयदा के माल की खर्च करने में जो मैं सबसे बड़ी फजीलत देखता हूँ वो ये है कि आपने माल तो दिया लेकिन छुपा कर दिया, बिल्कुल आका को दे दिया और फिर उसका इजहार कभी भी नहीं किया। वरना हदीस में अंबार लगा होता कि सैयदा कायनात ने इतना माल जो है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने रब की बारगाह में दिया। इसके अंदर हमें पता चलता है कि लिल्हियत कितनी थी, रिज़ाए इलाही का इस्लाम से पहले या अक्द से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके माल की तफसीलात कुछ मिलती हैं तारीख में कि कितने ऊँट थे क्या थे, लेकिन उसके बाद जब आपने इस्लाम की राह में वो निछावर करती गई तो फिर वो इतना पोशीदा रहा कि उसकी कोई तफसील नहीं मिलती। अब हमारे नशरियात का वक्त क्योंकि कम से कम होता जा रहा है, आप बात बस जल्द मुकम्मल कर लीजिए फिर बाकी उलमा से भी आखिरी में। मैं ये कहूँगा कि जब हम सैयदा के विसाल की बात करते हैं तो मैं देखता हूँ कि सैयदा सब कुछ लुटाने के बाद शाब अबी तालिब से जब बाहर निकलती हैं तो दो हस्तियों की शहादतें सिर्री होती है। एक शहादत हजरत अबू तालिब की है और एक शहादत सैयदा खदीजतुल कुबरा की है। बिल्कुल यानी जाहरी शहादत तो नहीं है, तलवार की ज़रब तो नहीं है, लेकिन उम्र के उस हिस्से में थे कि जहाँ इतनी कुल्फतें इतने मसाइब बयान बर्दाश्त करने वाला शख्स
किसी भी सूरत जिंदा सलामत नहीं रह सकता। इसलिए जब आप शाब अबी तालिब से बाहर आईं, इस कदर निकाहत और कमजोरी और शिद्दत अमराज थे कि आप चंद माह के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हो जाती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप भी शहीदाए इस्लाम हैं, आप भी शहीदाए नबुव्वत हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपने शहादत का बुलंद तरीन मर्तबा पाया। और किबला ये भी आप देखिए कि हम आज ये शब विसाल है, विसाल को हम मना रहे हैं। ये दो शख्सियात हज़रत अबू तालिब, अब आप देखिए तारीख में तो नाम ही उसका शेब अबी तालिब है, यानी नाम ही हज़रत अबू तालिब है, क्योंकि वो जाहिर है उनकी वो थी ये जायदाद थी और उनकी जगह थी जी, तो वो तो नाम ही शेब अबी तालिब उसका ठहरा। जी किबला, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत अबू तालिब को ये एजाज हासिल है कि बावजूद इसके कि आपको कहा गया कि आप शाब अबी तालिब से बाहर जा सकते हैं, आपका कोई कसूर नहीं है, आपका कोई जुर्म नहीं है, आपकी कोई वजह भी नहीं है कि आपके ऊपर जो है वो ये सारी जो हमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शराइत रखी हैं, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन हजरत अबू तालिब ने कहा, मुझे मेरे जद ने, मेरे बाप हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मुहाफ़िज़े रसूल और मुहाफ़िज़े रिसालत बनाया था। जहां मुस्तफ़ा होंगे वहीं हजरत अबू तालिब होंगे। और सैयदा खदीजतुल कुबरा भी चाहती तो सहेलियां बड़ी अमीर मौजूद थी, खानदान भी था, लेकिन जहां शोहर होंगे वहीं मैं रहूंगी। इसका मतलब है मुसीबतें जो भी आए बीवी के ऊपर, जो मर्द के ऊपर आए, तो बीवी उसके अंदर ये ना शिकवा शिकायत ना करे, बल्कि सैयदा खदीजा का किरदार बताता है कि शोहर की मुसीबतों में साथ देना ये अच्छी बीवी की अलामत है। और मेरा ख्याल है आज की अज़वाज के लिए भी ये बहुत बड़ा पैगाम है सैयदा कायनात की। बहुत पुरअसर और खूबसूरत गुफ्तगू। जनाब मौलाना, एक और पहलू, गो हमारा कल भी पूरा प्रोग्राम हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा पर होगा, लेकिन आज इन्फाक के हवाले से जो हमारी गुफ्तगू जारी थी उसी हवाले से, क्योंकि इन्फाक हजरत खदीजा से बढ़कर तो किसी ने किया नहीं। एक और पहलू आपकी शख्सियत का कि हमने इस्लामी तालीमात में ये पढ़ा कि सिर्फ माली कुर्बानी देना इन्फाक नहीं होता, बल्कि किसी की दिलजोई करना, किसी की कोई मुसीबत को दूर करना, किसी के साथ मिलके उसका काम कर देना, किसी से इवन हंस कर बोल लेना, इसको भी सदका और इन्फाक कहा गया। तो हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के इन्फाक का अगर ये पहलू देखे तो वो भी कायनात में किसी से कोई इससे बढ़कर नहीं कि रसूल पाक की दिलजोई, रसूल पाक के मसाइल दूर करना, रसूल पाक के मसाइब में उनका साथ देना, तबलीग में जब आपका घर आना और वो कुफार मक्का का और मुशरिकीन मक्का की जो तकलीफ आपको और राहों में कांटे बिछाना, उन सब के वक्त आपकी मुसीबत का जो हमेशा सहारा रही वो हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। मैं एक इन्फाक माली में भी एक ज़रीफ नुक्ते की तरफ इशारा करूँ, फिर जो आपने फरमाया। देखिए, एक इन्फाक माली के अंदर जो किसी फ़र्द की मदद करे, अल्लाह ताला ने उसको भी फजीलत के एतबार से बयान कर दिया है। इन्हें अगर कोई किसी फ़कीर को दे दे, मिस्कीन को दे दे, उसको भी इंसानियत की खिदमत को परवरदिगार ने बहुत अजीम खिदमत करार दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ज़ियारत के अंदर ये फरमाते हैं कि अस्सलामु अलैकी या मन अनफ़क़त मालहू फी नुसरत सय्यिदिल अंबिया। हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जो इन्फाक था वो सिर्फ इंसान, वो तो सईद साहब ने बता दिया, इनके घरों में तो फुकरा, मसाकिन, यतीम, ऐताम रहते थे, इनका तो जिक्र ही तकरीबन करना उनकी शान के खिलाफ है, इतनी उनकी शान अजमत है। लेकिन हजरत खदीजा के माल के इन्फाक करने के सिलसिले में जो फ़ख्र मुबाहत करने का जो मसला है वो ये है कि परवरदिगार आलम ने इनके इन्फाक को इस्लाम की निज़ाम के लिए मददगार करार दिया है। यानी इन्फाक
کے یعنی انفاق کرنا کسی فرد کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بات کسی حد تک مصباح الحسن صاحب نے بھی کی تھی جی کہ آپ کے جو اقدامات ہیں وہ اولین ہیں. انہوں حضرت خدیجہ کے تمام مساعی اور تمام اقدامات دراصل اولین ہیں, تو اس لیے آگے جو بھی نقش قدم پہ چلے گا وہ حضرت خدیجہ کے نقش قدم. یہ جو جملہ ہے کہ ان کا مال انفاق ہوا ایک نظام کو, اور آگے فرماتے ہیں کہ ان کے مال کے ذریعے سے رسول اللہ کے دشمن دور ہو گئے. اب یہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے, وہ لوگ جو کسی ملک کے اندر, کسی ریاست کے اندر, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر, کیونکہ وقت اب کم رہ گیا, یہ جملہ کر دیجئے کیونکہ پھر آخری پیغام. دیکھیں کسی سڑک پہ فقیر کو, مسکین کو دینا ایک اعتبار سے اچھا ہے, لیکن وہ مائیں, وہ بہنیں, وہ افراد جو ریاست اور درتی ناموس لوگوں کی عزت بچانے کے لیے انفاق کر کے لوگوں کی اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, وہ عظیم ترین انفاق ہے. لہٰذا ہمیں معاشرے کے اندر جس طرح انفرادی طور پر انفاق کی تشویق کرنی چاہیے, اسی طرح نظام میں ریاست کے لیے جو انفاق کرتے ہیں ان کو بھی تشویق کرنی چاہیے. بہت بہت عمدہ نقطہ آپ نے بیان کیا. ہمارے پاس اب کل 3 منٹ ہیں, ہم نے 2 منٹ کی منقبت بھی سننی ہے, 1 منٹ کا آپ کا, 1 سے 1.5 منٹ کا میسج. 1 سے 1.5 منٹ میں سیدہ خدیجہ اتنی بڑی ہیں کہ منٹوں میں تو آپ کو سمویا نہیں جا سکتا. 5 صدیاں بیت جائیں, ہماری نسلیں سیدہ کائنات کے قدموں کی دھول پہ قربان ہوں. ایک جملہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میں مختصر عرض کروں کہ نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ایک جملہ فرمایا کہ ایک جو روایت ہے کہ جس پہ سیدہ عائشہ نے یہ کہا کہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا فرمائی, اس پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ما ابدلنی اللہ خیرا منہا, اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی عطا نہیں فرمائی. کیا بات. ایک تو حضور کا یہ فرمایا, اور یہ سرور کائنات فرمایا, اور یہ کس کا, اس کا کہ جس کے ہم پلہ کائنات میں کوئی نہیں, اس کا یہ کہنا کہ سیدہ خدیجہ جیسا مجھے کوئی نہیں. سبحان اللہ. اب پھر یہ جملہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ایک جملہ ایک بولتے ہیں کسی کی شان میں, جب ہمارے جملے ختم ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں تو فلاں ہے بھائی. کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ تو اپنی مثال آپ ہی ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ کے بارے میں اگلے جملہ بولا, میں خدیجہ تو خدیجہ ہے. واہ سبحان اللہ. میرا خیال ہے اس کے بعد اب گنجائش نہیں رہی. کیا خوبصورت جملہ. آپ علماء اکرام کا شکریہ ادا کر دیجئے اور پھر ہم. بالکل جی, معزز مہمانوں کا شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ رہا. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے اختتامی کلام. جی بسم اللہ کیجیے. گھڑی مجھ پہ کرم خواجہ ابو طالب کا ہے, گھڑی مجھ پہ کرم خواجہ ابو طالب کا ہے, گھڑی مجھ پہ خواجہ ابو طالب کا ہے, بٹ رہا کونین میں صدقہ ابو طالب کا ہے. فاطمہ بنت اسد ہے دیکھی ماں تم کو سلام. فاطمہ بنت اسد ہے دیکھی ماں تم کو سلام. تو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے, تو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو